اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کی توفیق سے اور اس دعا کے ساتھ کہ جو سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے یہ اپنے اختتام تک پہنچے بخیر و خوبی۔ ارادہ یہ ہے کہ قرآن کے 114 جو سورے ہیں ان کا ایک تعارف اور ان کے اندر جو فضائل اور مناقب اس سورے کے پائے جاتے ہیں، اس سورے سے متعلق کچھ خاص قسم کے عملیات اپنی حاجات کے سلسلے میں، اپنی تکالیف و پریشانیوں کے سلسلے میں، جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو عرفاء اور علماء جو دعاؤں اور اذکار کے ماہرین ہیں انہوں نے کچھ بتائے ہیں، تو وہ ان سوروں سے متعلق ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور اس سورے سے متعلق کچھ خاص باتیں بھی۔ تو اگرچہ یہ تفسیر کے موضوع کے حوالے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ علماء جو ہیں الگ طریقے سے اس کے موضوع پر تفسیری لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم اس سورے کے تعارف کے سلسلے میں اور ان کے فضائل کے سلسلے میں اور عمومی زندگی میں اس سورے کو برکات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں یہ گفتگو آئندہ آگے بڑھے گی۔ اس میں جو سب سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اس کے 20 سے زیادہ نام ہیں۔ نام بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں اس سے، مثلا ایک نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کو کھولا جاتا ہے، جس سے قرآن کھل جاتا ہے، افتتاح کرنے والا سورہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ پڑا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی جو ہے کسی چیز کی اصلیت اور کل کو کہتے ہیں، گویا پورے کا پورا قرآن کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ الحمد کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس کی اصلیت، قرآن کی اصلیت اور کل جو ہے وہ پورے کے پورے سورہ الحمد کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، خود قرآن بھی شفا ہے اور روحانی امراض کی بھی اس کے اندر شفا ہے، جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کا ایک اعتراض کرتے ہیں، اور ایک احمقانہ اعتراض ہے، کہ قرآن فقط ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس کا دیگر حوالوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حاجات وغیرہ کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شفا یابی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اپنی مشکلات و پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس پہ ہمارا ایک نشست ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے جو دلائل ہیں وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ اس قدر غلط ہے کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں، کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جس میں خود معصومین علیہ السلام نے سوروں کے یہ والے فضائل بتائے ہیں کہ جس کے اندر دنیاوی حاجات کے لیے اس کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ اور آگے ہم سورہ الحمد کی شفا یابی کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں، کہ کون کون سے امراض کے لحاظ سے اس کی شفا بخش جو تاثیر ہے وہ بھی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، یعنی نماز میں کوئی اور سورہ اس کی کفایت نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے، یعنی ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا یہ لازمی جز ہے۔ اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو کوئی دوسرا سورہ تو ہمیں پڑھنے کا اختیار ہے الحمد کے بعد، لیکن سورہ الحمد کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، کوئی اور سورہ اس کی ریپلیسمنٹ میں نہیں، کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد نہ پڑھنا چاہے تو بہت ہی مثلا عظیم سورہ ایک سورہ توحید ہے وہ پڑھ لے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سورہ جو ہے اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کا ایک نام وافیہ بھی ہے، یعنی اس سورے کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی جامع اور وافی ہیں،
اس لحاظ سے اس کا نام وافیہ پڑا۔ پھر اس سورے کو قرآن کا ہم پلہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا ہم پلہ۔ قرآن کی آیات بھی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 آیتوں والا سورہ 2 دفعہ نازل کیا، یعنی سورہ الحمد کے متعلق، اور قرآن عظیم، یعنی 7 آیتوں کا سورے کی الگ بات کی قرآن نے، اور پھر قرآن کو الگ سے بھی کہا کہ پروردگار عالم نے، یعنی دونوں کو تقریباً ہم پلہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، سبعًا من المثانی۔ تو تفسیر مجموع البیان جو ہے علامہ طبرسی نے لکھی ہے، اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں قرآن کو رکھا جائے، تمام دیگر قرآنی سوروں کو، اور دوسرے میں سورہ الحمد کو رکھا جائے تو سورہ الحمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ دگنا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ خود قرآن میں بھی آیا، یہ جو بھی آپ کے سامنے آئے تھے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی پورے قرآن کے سامنے اس کو جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بیان ہوا کہ یہ سورہ ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا جزو لازم ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ سورہ نہ پڑھا جائے۔ اور عام نمازیں جو پنجگانہ ہے ہماری، کم سے کم 10 بار اس کو روزانہ پڑھنا لازم ہے، یعنی 5 نمازیں واجب ہیں تو پہلی 2 رکعت کے اندر لازمی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اگر مثلا کوئی شخص تیسری اور چوتھی میں بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور دیگر مستحب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی، یعنی وہ نوافل یا وہ مستحبات جن کا کوئی اور خاص طریقہ نہیں، ان میں فقط نماز میں سورہ الحمد پہ بھی اختصار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے صرف فقط 11 کی 11 رکعت میں سورہ الحمد پڑھ لیا، کافی۔ البتہ کچھ نمازیں خاص ہیں جن کا کوئی خاص طریقہ ہے، مثلا نماز جعفر طیار ہے، اس کا خاص طریقہ ہے، مثلا جو نماز غفیلہ ہے کچھ خاص طریقہ ہے۔ تو خاص طریقوں والی نمازوں میں تو ہوتا ہے کہ اسی طریقے کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن باقی جو اور نمازیں ہیں ان میں فقط اور فقط سورہ الحمد کو پڑھا جا سکتا ہے، اس پہ اختصار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو یہ سورہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کم سے کم 10 بار اس سورے کی تلاوت میرے سامنے کرے، کم سے کم 10 بار۔ اس لحاظ سے جب بھی ہر واجب نماز اور ہر مستحب نماز کے اندر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ پہلا سورہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوا ہے، ایک ساتھ، پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے، ورنہ کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن میں فقط چند آیات نازل ہوئیں، وقفے سے نازل ہوئیں، لیکن یہ سورہ ایسا ہے، ان سوروں میں سے شامل ہے جو مکمل اور دفعتاً ایک ساتھ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوں، اور سورہ الحمد ان تمام سوروں میں سب سے پہلا ہے، یعنی جو پورے کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے ان تمام سوروں میں بھی اس کا نمبر سب سے پہلا ہے۔ اچھا، یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، سبع من المثانی، 7 آیتوں کا سورہ جو 2 دفعہ نازل ہوا، ایک بار یہ مکے میں نازل ہوا اور ایک بار یہ مدینے میں نازل ہوا قبلہ تبدیل ہونے کے بعد۔ اچھا، یہ سورہ اس قدر عظیم ہے، اس کے مفاہیم اس قدر عظمت والے ہیں کہ اس کی تفسیر پر الگ سے پوری کی پوری کتابیں لکھی گئی، تفاسیر سورہ الحمد، پوری کتابیں اس سورے کی تفسیر پر الگ سے لکھی گئی۔ ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن کے اندر لکھی جا رہی ہے، اس کے ضمن میں تفسیر ہونا، ایک ہے پوری کتاب الگ سے لکھنا،
علماء اس کی الگ سے تحریر کرتے رہے ہیں اس کی تفاسیر. مثلا امام خمینی کی تفسیر سورہ الحمد ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی کی ہے کتاب، پوری تفسیر سورہ الحمد پہ. اس کے علاوہ آیت اللہ عز الدین زنجانی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. اسی طرح سے مثلا شیخ بہائی ہیں، حرم امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے حرم مبارک میں ان کی قبر مبارک ہے. انہوں نے پوری ایک کتاب تفسیر سورہ الحمد پہ لکھی. اسی طرح سے آیت اللہ خوئی نے تفسیر سورہ الحمد کو بہت تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن، جو کہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن اور اس میں سے جو تفسیر سورہ الحمد کا پورا کتابی صورت میں جوز اسلامک سیمینری نے الگ سے شائع کیا. تو آیت اللہ خوئی نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس سورے کو لکھا ہے اور بڑے مفصل اعتبار سے اس کو لکھا ہے. اسی طرح سے مثلا امام خمینی کے جو بیٹے تھے شہید مصطفیٰ خمینی، مصطفیٰ خمینی نے تفسیر سورہ الحمد لکھی، اور ان کے خود بھی ایک تفسیر قرآن لکھ رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بہترین تفسیر تھی کہ وہ بہرحال عمر نے وفا نہیں کی اور ان کو انتقال ان کا ہو گیا یا ان کی شہادت واقع ہو گئی کہ وہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے الگ سے تفسیر سورہ الحمد لکھ چکے تھے، اور بہت ہی بہترین ایک تفسیر، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شاید تفسیر المیزان سے بھی شاید وہ اوپر ہوتی. تو تفسیر سورہ الحمد مصطفیٰ خمینی نے بھی لکھی. اسی طریقے سے آیت اللہ حاج سید احمد میر خانی، ان کی ایک تفسیر قرآن ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ قدرت اللہ حسینی شاہرودی کی ہے. آیت اللہ جواد عاملی بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر سورہ الحمد ایران ٹی وی سے بھی جو ہے بیان کرتے رہے ہیں. تو اس طرح سے بے شمار تفاسیر جو ہے سورہ الحمد کی لکھی گئیں. اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے. اس کا ایک نام اساس بھی ہے، یعنی کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد اور قرآن کی جڑ ہے، اس وجہ سے اس کا ایک نام اساس بھی ہے. اور یہ ان 5 سورہ میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. ان 5 سوروں میں سے ایک ہے، یعنی سورہ الحمد ہے، اس کے علاوہ سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سبا ہے، سورہ فاطر ہے. یعنی یہ، اور ان میں یہ سب سے پہلا سورہ ہے جو کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ کے علاوہ. اچھا، اس میں یعنی جو ہم مختصر سا اس کا ایک تعارف بیان کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے بات ہو جائے ابھی. اس میں 7 آیات ہیں. سبع من المثانی، وہ جو قرآن 7 آیات کا سورہ ہے، اور اس میں 27 یا 29 کلمات ہیں. اس کی ایک بحث ہے کہ یہ فرق کیوں آیا. کچھ لوگ کسی چیز کو کلمہ قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں تک ہے. اسی طریقے سے اس کے حروف جو ہیں 140 یا 143 ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا اس لحاظ سے ایک اختلاف ہے. آیات میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ حروف اور کلمات الگ الگ اس کی ایک بحث ہے. تو بہرحال اچھا، اس میں ہر حرف کے اوپر ایک الگ نیکی ملتی. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی سورہ 140 یا 143 حروف ہیں، ہر حرف کی ایک الگ نیکی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ الف لام میم ہے تو الف کی نیکی الگ ہے، لام کی نیکی الگ ہے، میم کی الگ ہے. تو ہر حرف کے اوپر الگ الگ نیکیاں ملتی. تفسیر نور الثقلین کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت سے آسمان سے نازل ہونے والی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب اس کو ملتا ہے. یعنی اب تک آسمان سے جتنی آیات نازل ہوئی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، مختلف انبیاء پہ، مرسلین پہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمان سے 104 کتابیں نازل کی ہیں. پھر ان 104 کتابوں میں سے 4 کتابوں کا انتخاب کیا ہے. پھر جو باقی جو 100 کتابیں بچیں ان کے علوم کو 4 کتابوں میں جمع کر دیا.
اور پھر پورے قرآن کی برکتوں اور علوم کو ایک مفصل سورے کے اندر رکھا، پھر اس مفصل سورے کے علوم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ایسے ہی جیسے اس نے ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا ہو۔ تو بہت ہی عظیم سورہ ہے، گویا 104 آسمانی کتابوں کا پورا خلاصہ ہے یہ، اور اس کو پڑھنے کا ثواب سے گویا آپ نے پوری 104 آسمانی جو صحیفے اور کتابیں ان سب کی تلاوت کر لی، یا کم سے کم وہ 4 ان کا خلاصہ جو ہے وہ 4 کتابوں کے اندر ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے جو 4 آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں، توریت و زبور و انجیل و قرآن، گویا آپ نے ان 4 کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا اس سورہ کو پڑھنے سے۔ بہت عظیم سورہ۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موت کو ٹالنے والا سورہ ہے، اور جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اصول کافی کی دوسری جلد میں جو روایت ہے کہ اگر کسی میت پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے اور اس کی روح پلٹ کر واپس آ جائے تو تعجب نہ کرنا۔ تو اس لحاظ سے مثلا اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، بیماروں پر بھی اس کو پڑھا جائے، بڑی زبردست شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ جس وقت سورہ الحمد کو پڑھا جائے تو بیمار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے، یا مثلا بیمار کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے۔ بہرحال ایک جو صحت مند آدمی ہے اس کی ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بہت سے اگر تحقیق کی جائے تو سائنسی چیزیں بھی اس میں ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے بھی خود اچھی طریقے سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرحوم جو ہے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر 1 دفعہ سورہ الحمد پڑھتے تھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ہی جلد چند منٹوں میں یا 1 آدھ گھنٹے کے اندر مکمل بخار اتر گیا۔ بہت ہی جلد اس کا جو ہے اثر میں نے خود اپنے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ بہت جلدی، یعنی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا تو میں ذاتی طور پر فرمائش کرتا تھا ان سے کہ میرے سر پہ الحمد قل وغیرہ پڑھ دیں۔ تو البتہ یہ کہ کسی مریض پر جب اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور پیش آ جاتا ہے۔ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف مردوں وغیرہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ کہیں آپ نے بآواز بلند سورہ الحمد کسی بیمار کے اوپر پڑھنے لگے، جا کر کسی کا عیادت کے لیے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھیں۔ تو یا تو زیر لب پڑھ لیں اس کو، یا یہ کہ ان کی جہالت کو دور کریں اور کہیں کہ بھائی اس طرح سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے مریضوں کے لیے اور اس کی شفا یابی کے لیے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو بیماروں پر پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ اسی طرح سے میت کو جس وقت قبر کے اندر اتار رہے ہوں اس وقت اس سورے کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، میت کو قبر میں اتارتے وقت۔ اسی طرح سے حائر حسینی سے تربت امام مظلوم کو اٹھاتے وقت، یعنی اگر حائر حسینی وہاں سے ایک مخصوص فاصلے کی جو مٹی ہے جس کی تفصیل ہم اکثر دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے اور کن شرائط کے تحت اٹھائی جاتی ہے، اس کا پورا ایک مفاتیح الجنان کے اندر ایک الگ طریقہ بھی ہے، تو اس وقت سورہ الحمد کو پڑھتے ہوئے اس کو اٹھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ان مقامات میں سے کہ جس میں سورہ الحمد کو پڑھا جاتا ہے اس میں حائر حسینی سے جس وقت تربت امام مظلوم اٹھائی جائے اس وقت اچھا وہاں پر ویکیوم وغیرہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے تو اس وقت کو اس کو اٹھاتے وقت بھی سورہ الحمد پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ ایک جو مشہور نماز ہے نماز امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس کے اندر سورہ الحمد کے بعد جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت اس کو 100 دفعہ اس آیت کی تکرار کی جاتی، یعنی سورہ الحمد کی اس ایک مخصوص آیت کی 100 مرتبہ تکرار نماز امام زمانہ کے اندر کی جاتی۔ تو اس میں بھی نماز امام زمانہ علیہ السلام کے اندر سورہ الحمد کو خاص طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک موقع ہے۔ اسی طرح سے مثلا مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کی جاتی ہے،
ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، ورنہ یہاں پر بھی بہت سے اعتراضات کچھ خاص افکار کے حامل افراد کی طرف سے آتے ہیں کہ بھئی فاتحہ خوانی کا کوئی ثواب نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، دوسرے اس کو فاتحہ پہنچا کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ الگ بحثیں ہیں اور احمقانہ بحثیں ہیں، اور جو آیات اس سلسلے میں پیش بھی کی جاتی ہیں ان کا یہ موقع اور محل نہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود بوجھ اٹھائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک اعمال بھی کوئی اور کرے اور ثواب کسی اور کو ملے؟ اس کے الگ جوابات ہیں، ابھی ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے، ہمارے موضوع سے خارج ہیں، لیکن بہرحال دماغ میں رہے کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال فاتحہ خوانی یہ ایک بالکل رائج مسلمانوں کے اندر ایک رسم ہے، جس میں مرحومین کے لیے فاتحہ وغیرہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا بہت اجر و ثواب اس پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور خود مرحوم کو بھی ملتا ہے. اسی طرح سے امت کے لیے یہ سورہ عذاب سے امان کا باعث ہے. باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے یہ بات فرمائی تھی کہ اس سورے کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا. دیکھیے کچھ سابقہ انبیاء کے اندر جو گناہگار ہوتے تھے ان میں ان کی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوئے، کچھ زمین کے اندر دھنس گئے، کچھ میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبریل زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کے آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان سے سب کو نیچے پلٹ دیا. چیونٹیوں کا عذاب نازل ہوا بعض انبیاء کی قوموں کے اوپر، امتوں کے اوپر. مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا. بعض گناہوں کی وجہ سے پہلے انبیاء کے ادوار میں لوگ مسخ ہو جاتے تھے بندروں، سوروں اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں. تو اس سورے کے نازل ہونے کی وجہ سے ان تمام عذابوں سے امت کو امان مل گئی سورہ الحمد کی وجہ سے. تو امت کے لیے عذاب سے امان بھی والا سورہ بھی ہے. پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے، یعنی درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر اس کو پڑھا جائے، جس کا میں نے خود ذاتی طور پر بہت تجربہ کیا ہے اور فوری اثر بھی پایا ہے. فوری اثر ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کافی دن بعد اثر ہو رہا ہے، ایسا نہیں، فوری اثر بھی ہوتا. تو امام معصوم علیہ السلام نے بھی اس کی ایک درد سے شفا یابی کا خاص ایک تاکید کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے تو اسے فوری آرام آ جاتا ہے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص 70 بار سورہ الحمد پڑھے فوراً آرام آ جائے گا. اچھا مریض خود بھی اپنے لیے کر سکتا ہے یا اس کے لیے کرنا مشکل ہے، ظاہر ہے مریض ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے اور کوئی پریشانی ہے یا درد ہو رہا ہے اس کو، تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھ سکتا ہے، فوری آرام آ جاتا ہے. خود امام فرماتے ہیں، امام کا ایک جملہ ہے آگے روایت میں کہ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے لیکن شک نہ کرے. ہمارا دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ وہابیت اور اس کے افکار کا رسوخ بھی ہے. شیعت کے اندر بھی افکار کسی حد تک بعض افراد کے اندر داخل ہوئے. فضائل ائمہ میں شک کرنا اور قرآنی سورہ کے فضائل کے اندر شک کرنا اور قرآنی سورہ کے جو چیزیں ہیں، کچھ عملیات ہیں یا مختلف حاجات کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے اس میں شک کرنا، ہر فضیلت میں شک. یعنی نام نہاد ہمارے جو اسکالرس ہیں فیس بک پر موجود ہیں، فیس بک کی مجتہدین بنے ہوئے ہیں بہت سارے، بس ان کا فوکس پورا یہ ہوتا ہے کون سی حدیث کو، کون سی روایت کو، کون سی فضیلت کو بس ضعیف قرار دیا جائے، مشکوک قرار دیا جائے، ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے. تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہے، اور اس سلسلے میں کوئی آپ کو کئی دفعہ ہم اپنی اس میں ذکر بھی کر چکے ہیں اور علماء کے حوالے سے کہ مختلف چیزوں کے جو فضائل ہیں یعنی خود بافضیلت ہونا قرآنی سوروں کا، تو کسی چیز کے لیے اگر بتائے گئے تو اور اس کی سند اتنی قوی نہیں بھی ہے تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اس میں زبردستی آپ اس کو ایک شک کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو؟ اچھا اسی طرح سے درد کی جگہ پر ابھی آپ نے سنا کہ 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر، تو ایک خاص سورہ الگ سے بھی ہے جو درد کے لیے پڑھا جاتا ہے، وہ ہے سورہ مجادلہ. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کبھی دوا دستیاب نہیں ہوتی یا مثلا ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے، رات کا کوئی پہر ہے، کہیں جا کر دکھانا بھی ممکن نہیں ہے، تو بعض اوقات یہ چیزیں اعتقاد کامل سے انسان پڑھے تو دیکھے کہ وہ کتنی جلدی اس کو آرام آتا ہے. یعنی میں کوئی علاج کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود اسی فیلڈ سے متعلق ہوں،
لیکن بعض اوقات اپنے مریضوں کو بھی ہم کبھی بتاتے تھے تو وہ حیرت سے ہمارا منہ دیکھتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی عامل ہیں یا کوئی سنیاسی بابا ہیں، کون ہیں. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ مریضوں کو اس لحاظ سے بھی یعنی اپنے علاج کے ساتھ ساتھ قرآنی سورہ اور جو اس سلسلے میں عملیات ہیں وہ بھی اگر ان کو پتہ ہو تو ان کی بیماریاں بہت جلدی ختم ہو سکتی ہیں، انہیں بہت جلدی افاقہ آ سکتا ہے، وقتی طور پر بہت فوری آرام کے لیے جو ہے ان کو اعتقاد کامل کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت جلدی آرام بھی آتا ہے. خواص آیات قرآن کریم کے نام سے کتاب ہے جو آقا سید محمد تقی نجفی کی، اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بینائی میں اگر کسی کی کمی ہو یا آنکھوں کے امراض اگر اس کے آنکھوں کے کوئی امراض کا شکار ہو، یعنی یا تو خود اس کی بینائی میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کو نظر کم آنے لگا ہے، آئی سائٹ ذرا ویک ہو گئی ہے اس کی، اور آنکھوں کے کوئی اور مرض ہے، بہت سارے آج کل گلوکوما ہے یا اور اس طرح کے جو ہے مختلف امراض ہوتے ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ماہ کا جو چاند ہے، یعنی مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ الحمد اول ماہ کا چاند کو دیکھے، اس کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے 10 مرتبہ سورہ الحمد خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ یہ کہے یا رب قوّ بصری، یعنی اے پروردگار میری آنکھوں کے جو بصارت ہے اس میں قوت عطا فرما. پھر کہے اللہم اکف انت الکافی، اللہم اکف انت الکافی، اللہم عاف انت المعافی. بس ایک یہ جملہ کہنا ہے، آسانی سے اس کو کہا جا سکتا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی بینائی میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی آنکھوں کی بیماری ہے وہ صحت مندی سے بدل جائے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہودی عیسائی ڈاکٹر پہ تو اس کو بہت بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے قول کے اوپر اس کو شک و شبہات رہتے ہیں. تو یہ مومنین کی آج کل بعض مومنین کی حالت اظہار ہو گئی ہے. تو بہرحال مکمل اعتقاد کامل کے ساتھ یہ طریقے خود پیغمبر نے بتائے ہیں، ائمہ معصومین نے بتائے ہیں. اچھا، ان چیزوں کے پیچھے ایک راز بھی ہے کہ ہمیشہ جو یہ اس طرح کی چیزیں جو بتائی گئیں کہ پیغمبر یا ائمہ کے پاس جو بھی افراد آتے تھے، یہ تو نہیں کہ وہ فقط عادل افراد کو بتایا کرتے تھے یہ چیزیں، ہر قسم کے افراد ان کے پاس آتے تھے، غیر عادل بھی ہوتے تھے، مجہول ٹائپ کے بھی ہوتے تھے، ان کے حالات تاریخ کے اندر نہیں آئے. تو اس لحاظ سے اگر علمی بنیادوں پر بہت سی روایات کو پرکھا جاتا ہے تو بہرحال اس کے اندر ایک ذوف واقع ہوتا ہے. لیکن پیغمبر بہرحال وہ اس سورے کے فضائل کے اعتبار سے، کسی آیت کے فضیلت کے اعتبار سے وہ چیز بیان تو ہوئی ہے. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر یا ائمہ فقط اور فقط صرف اور صرف عادل افراد سے یہ چیزیں بیان کریں. کوئی مریض آیا وہ غیر عادل بھی ہو تو وہ بیان کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے جس سلسلہ جو چینز کا چلے گا اس میں روایات کے راویوں کا، اس میں مثلا وہ ایک ایسا بھی آ جائے گا کہ جو گناہگار ہے، جس کا حال صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، تو روایت علمی بنیادوں پر ضعیف ہو جائے گی. لیکن اس کا ذوف اس فضیلت سے انکار کرنے کا سبب نہیں بنے گا. یعنی آپ اس سورے کو اس چیز کے لیے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی چیزوں کے لیے غیر ضروری طور پر ان رجال کے مباحث کو لے کر آنا ایک غیر ضروری کام ہے. تو اس سورے کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عرش الہی کا خزانہ ہے، یہ عرش الہی کا خزانہ قرار دیا گیا اور پیغمبر اسلام پر ایک خصوصی عنایت الہی قرار دی گئی. یعنی اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہے، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا. اور دیگر جو سورہ ہے قرآنی، ان سے سورہ الحمد ایک خصوصی امتیاز رکھتا ہے. یعنی تمام آسمانی کتابوں کے اندر بھی سورہ الحمد جیسا کوئی دوسرا سورہ نازل نہیں ہوا، اور خود اس قرآن مجید کے اندر اس جیسا کوئی دوسرا سورہ نہیں. یعنی ایک عجیب و غریب فضائل کا حامل یہ سورہ ہے. اور کسی نبی کو بھی اس سورہ جو جیسا یہ سورہ ہے اور جیسی اس کی آیات ہیں، کسی اور نبی کو یہ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے پیغمبر اکرم کے.
صرف کہا جاتا ہے کہ سوائے بسم اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو حضرت سلیمان نبی کو بھی عطا ہوئی تھی، جبھی ان کے خط کا جو مضمون ہے سورہ نمل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی، جبھی سورہ نمل وہ سورہ ہے کہ جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے، ایک ابتدا میں اور ایک درمیان میں۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ ایک مومن کو انسان صدقہ دے کس قدر ثواب ہے، یعنی اس قدر ہے کہ اگر اس کی روایات سے بیان کی جائیں تو گھنٹوں جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی۔ صرف ایک مومن کو صدقہ دینے کا کس قدر ثواب ہے، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے مومنین گزرے، کروڑوں اربوں، کروڑوں تو آج ہی ہوں گے، اربوں مومنین گزر چکے۔ اس سورے کی تلاوت کا ثواب اتنا ہے جیسے تمام مومنین و مومنات کو اس نے صدقہ دیا ہو۔ اللہ کی راہ میں تمام مومنین و مومنات کو صدقہ، یعنی ایک آدمی کو صدقہ دینے کا ثواب کی روایات آپ دیکھیے، اور اس کے بعد کروڑوں اربوں مومنین کو صدقہ دینے کا ثواب کی روایات، اس لحاظ سے آپ اس کے ثواب کو غور و فکر کریں، کس قدر ثواب کا حامل یہ سورہ۔ اس کی تلاوت، فقط اس سورے کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن کی تلاوت کے برابر، 2/3، اور تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ہے، جس سے پہلے آپ نے روایت سنی، اور اس لحاظ سے ایک بہت ہی منفرد سورہ ہے۔ اور اس سورے کی تلاوت سے آپ اپنے ازلی دشمن شیطان کو غمگین اور رلانے کا سبب بن سکتے۔ دیکھیے، ہماری تو پوری زندگی شیطان کو، اس ملعون کو خوش کرتے ہوئے گزر رہی، جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس سے ملعون ہمیشہ خوشی ہوتا ہے۔ تو سورہ الحمد کی تلاوت، اس کی کثرت سے تلاوت اس سے بہت زیادہ غمگین کرتی، بہت غمگین کرتی، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ جو خوش ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال سے، اس کو سورہ الحمد کی تلاوت کے ذریعے غمگین اور رلانے کا سبب بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم سے مایوس ہو۔ اس سورے کی تلاوت سے، یہ سورہ تلاوت کرنا ایسے ہی، کیونکہ سورے کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور اس کی تلاوت ذرا فہم سے کرنا، سمجھ بوجھ کے کرنا، اس کو پڑھنا وہی برکت دلاتا ہے جو گویا آپ نے، جو غیر محرف یعنی توریت، زبور اور انجیل اور قرآن مجید تو پہلے سے ہی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، تو اس کو پڑھنے سے وہ تمام برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کو گویا آپ نے جب تلاوت کیا ہو تو اس سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور بڑا عجیب و غریب اسلوب ہے اس سورے کا، اگر دیکھا جائے سورہ الحمد کا، یعنی خدا اپنے بندے کی طرف سے خود گفتگو فرما رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے۔ آپ اس کو اگر اس کا ترجمہ پڑھیں، جس کا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ یعنی اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اس میں گفتگو فرما رہا ہے، اور جن مواقع کے اوپر یہ سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب انسان گھر سے باہر جاتے وقت یا سفر کے وقت جس وقت جا رہا ہو، اس وقت جو ہے یہ سورہ الحمد کو پڑھے، گھر سے باہر جاتے وقت۔ اچھا، جس وقت گھر میں اگر کوئی شخص داخل ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو، تو فقر اور غربت اس کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے مومنین پریشان ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ سب چیزوں کے حل بھی بتائے گئے ہیں، اور اپنی جہالت کی وجہ سے ہم اس کو کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو معلومات نہیں ہے تو ان پہ عمل بھی نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں اپنے حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فقر اور غربت دور ہو جائے گی اس کی، اگر وہ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ الحمد اور توحید کی تلاوت کرے گا، اور اس قدر برکات نازل ہوں گی، اس قدر برکات نازل ہوں گی کہ نہ صرف اس کا اپنا گھر بلکہ اس کی برکت سے اس کے ہمسائے تک مستفید ہوں گے، یعنی برکت چھلک چھلک کے ہمسائے کے گھروں تک پہنچ رہی ہوگی۔
تو بڑا عجیب و غریب اس کے ثواب ہیں اور بڑے عجیب و غریب اس کے فضائل ہیں. اسی طرح سے بخار کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند سورہ ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ 40 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر پڑھے اور وہ پانی کسی بخار کے مریض پر چھڑک دیا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں. اس روایت کو خواص آیات قرآنی میں آقا سید محمد تقی نجفی نے اس کو لکھا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی کا کوئی بھی گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر ایک پھونک مار دیں اور کسی بخار کے مریض پر اس پانی کو چھڑکیں تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جسے سورہ الحمد شفا نہ دے اسے کوئی اور چیز بھی شفا نہیں دے سکتی. اور ایک خاص بخار سے نجات کا ایک عمل، شفا یابی کا ایک عمل ہمارے چھٹے امام نے اور بتایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مومن کو بتایا تھا، وہ مومن بخار میں مبتلا تھا، بڑا سخت پریشان تھا، بخار اتر نہیں رہا تھا. امام کے پاس آیا کہ مولا مجھے کوئی اس کا علاج بتائیے. امام نے فرمایا کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اذان اور اقامت پڑھو، یعنی گریبان میں منہ ڈال کر اذان و اقامت پڑھو اور پھر گریبان میں ہی 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرو. اس شخص نے، اس صحابی نے اس عمل کو کیا اور فوراً ہی اس کا بخار اتر گیا، فوراً. یعنی اچھا دیکھیے یہاں پر جب اس سے مراد ہوتی تو یہاں فقط سمٹم کو ختم کرنا یا اس کا جو سائن ہے یہ ختم کرنا مراد نہیں ہوتا ہے. مثلا علامت ختم ہو گئی بخار کی، یعنی بیماری اپنی جگہ میں موجود ہے، نہیں، جس کی وجہ سے وہ بخار تھا وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. وہ دیکھیے بخار خود کوئی ذاتی طور پر بیماری نہیں ہے، یہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے ہماری جسم کا، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی گڑبڑ ہے جو بخار کی صورت میں ہمیں علامت پتہ چلتی ہے. یعنی اگر بخار ہمیں نہ ہو اور اندر ہی اندر انفیکشن پڑ رہے ہوں تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہم بخار سے فوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس بیماری کو تشخیص کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف بخاری علامت ہوتی ہے اور بیماری کی اصل ڈائگنوسس نہیں ہو پاتی. باقاعدہ ہماری میڈیکل سائنس کے اندر پائریکزیا آف ان نون اوریجن، یعنی بخار جس کی کوئی وجہ پتہ نہ چلے، اور بہت ہی ایک ایکسٹینسو ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹرز کرتے ہیں، جو ہلکان ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو کیسے، بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور بہت طبی اپنی مہارت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کاز کو پتہ چلانے کے لیے بخار ہو کیوں رہا ہے. اس وقت ان چیزوں کے بہت فائدے نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہے اور صرف بخار ہے، تو انسان یہ والے اعمال کر کے دیکھے جو ائمہ معصومین نے بتائے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں اور اپنی صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر جو بس سائنسدان وغیرہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں کہ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں، مریضوں کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، خود ان کو پتہ ہو تو پھر معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی کتنے فائدے ہیں، بیماریاں کس قدر ختم ہو سکتی ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول یا کم کیا جا سکتا ہے، یا درد میں یا اسی وقت یا اور اس میں فوری افاقہ اگر لانا ہو تو ان عملیات کو کس طرح سے کیا جائے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ سورہ الحمد کی ایک اور خصوصیت ہے، اسے جس حاجت کے لیے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس حاجت کے لیے چاہیں تلاوت کریں. اچھا دیکھیے بہت سے چیز ایسی ہوتی ہیں، مشکلات میں لوگ پھنس جاتے ہیں کہ مشکل میں تو پھنس گئے لیکن اس سے بچ نکلنے کا کوئی خاص عمل ان کے دماغ میں نہیں ہوتا، علم میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا، بہت سے افراد کا میں نے پڑھا بھی اور لوگوں سے بھی اس بات کو سنا کہ رینڈملی، یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی تو ہمیں کوئی عمل یاد نہیں آ رہا اس مشکل میں پھنسنے کے لیے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس نیت سے سورہ الحمد پڑھتے ہیں، تب بھی وہ مقصد حاصل ہو گیا. اور بعض اوقات یعنی جیسے کہ ایک عمل ہے
علامہ مجلسی کے لیے، اور کچھ کہتے ہیں علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کے لیے. آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی نے جو عمل وہ کیا ہے، ایک بتایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے، اور میں نے اس کا کئی مرتبہ خود تجربہ کیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو اور سواری نہ ملے یا راستہ بند ہو جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، ٹریفک جیم کے اندر پھنس جائے مثلا، اس وقت اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر علامہ مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے، یا ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے، تو فوراً ہی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ذکر ہے مشکل کشا جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے حوالے سے بات لکھی گئی ہے. محمد جواد شعبانی مفرد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو فوراً اچھا، اس کا بارہا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے ذاتی طور پر، کہ رش میں کہیں پھنس گئے اور کتنی ہی دیر گزر گئی اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے علامہ مجلسی یا ان کے والد تقی مجلسی کو ہدیہ کی. منٹوں کے اندر ہی اچانک سے جس طریقے سے ایک معجزہ ہو جاتا ہے کہ فوراً گاڑیاں چلنی شروع ہو گئیں، روڈ صحیح. یعنی کہ خود جب بھی آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں بات تجربہ شدہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود بھی اس کا بارہا تجربہ کیا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان چیزوں کے لیے بھی اب کیا اس کے اندر راز ہے علامہ مجلسی کے حوالے سے، تقی مجلسی کے حوالے سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود سے بھی اگر کوئی شخص یہ چیز کرے. ایک دفعہ میں نے جب یہ اس کا ذکر کیا تو ایک خاتون خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے وہ نام تو یاد نہیں رہا تھا، میں نے کوئی اور کسی مجتہد کا نام لے لیا، لیکن تب بھی وہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا. یعنی چاہے وہ اگرچہ اس کے اندر عمل کے اندر یہ بات کہی گئی کہ علامہ مجلسی یا تقی مجلسی کو ہدیہ کی جائے، لیکن رینڈملی انہوں نے کسی اور مجتہد کا نام لے کر بھی سورہ الحمد کو پڑھا، تب بھی وہ والا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے واقعتاً ایک عجیب برکت ہے اس سورہ کے اندر. تو اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ ایک صاحب خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں سستی بہت زیادہ تھی، کاہلی بہت زیادہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تنگ آ کر خود سے ہی، مجھے کوئی عمل تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا چلو میں 21 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہوں، خود ساختہ طور پر. کہہ رہے میں نے شروع کی اور دوسرے تیسرے ہی روز طبیعت سے سستی بالکل غائب ہو گئی، جو کہ مہینوں اور سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی جگہ چستی نے لے لی، کاہلی دور ہو گئی، طبیعت بالکل فریش ہو گئی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا، میں سخت پریشان تھا، میں نے خود سے ہی، کیونکہ مجھے اعمال تو کچھ پتہ نہیں تھے، میں نے خود سے ہی اس نیت سے سورہ الحمد پڑھنی شروع کر دی. کوئی بھی معین ایک عادت کر لیا کہ میں روزانہ اس نیت سے پڑھوں گا. کہہ رہے ہیں ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے شروع کی، اچانک سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور وہ رشتہ طے بھی ہو گیا. تو ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے. تو پھر اگر اس لحاظ سے اس کو پڑھا جائے، شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، تو دیکھیں گے کہ کیسے عجیب و غریب معجزات آپ کو اس سورے کے ذریعے نظر آئیں گے. اور اسی کتاب جو خواص آیت قرآنی، جس میں ابھی سے پہلے میں نے ذکر کیا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ سستی و کاہلی دور کرنے کے لیے بھی تلاوت سورہ الحمد کی بڑی تاکید ہے. اسی طرح سے اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے، علمی کمی کو دور کرنے کے لیے. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ایک مجتہد کے حوالے سے ہے کہ ان کے کان میں امیر المومنین نے سورہ الحمد کی تلاوت کی تھی، پورے سورہ الحمد، اور اس کے بعد سے ان کی تمام علمی مشکلات حل ہو گئی تھی. تو بہرحال اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے. یا مثلا کوئی طالب علم ہے، صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہا ہے. آج کل والدین بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے یہ ہمارا تعلیم میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، اسکول کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے، مدرسے کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے بھی ہے کہ والدین سورہ الحمد کی تلاوت پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کریں، اور یا اس کو پانی کے اوپر یا اس کے کھانے کے اوپر، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کیسی برکات نازل ہوتی ہیں. سورہ الحمد کو جبھی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا یابی کا سورہ بھی کہا جاتا ہے. اور جہل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے بڑی بیماری انسان کی جو ہے وہ جہل ہے. مشکلات علمی اگر ہوں ان کے لیے بھی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور
کیونکہ سب سے بڑی تو مصیبت واقعتاً جہل ہے، یعنی ہمارا جو قلب اور دل ہے، بلکہ جتنی بھی فزیکل بیماریاں بھی ہیں اور جتنی ہماری جو روحانی بیماریاں بھی ہیں، ان میں سب سے سر فہرست دیکھا جائے تو جہالت کا مرض ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوتا ہے۔ اور اس سورے میں کی جانے والی اگر دعا قبول ہو جائے، مثلا اس سورے کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ترجمے کو بھی صحیح ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کی راہ کے اوپر چلانا جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کی راہ پر چلانا۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ان کی راہ کون سی ہے؟ انبیاء کی راہ ہے، ائمہ علیہم السلام کی راہ ہے، اولیاء کی ہے، عرفاء کی ہے، صالح لوگوں کی راہ ہے۔ یہ پروردگار عالم اس دعا کے نتیجے میں جو اس سورہ الحمد کی اس آیت کا ترجمہ ہی ہم دیکھیں، جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی راہ پہ چلا، اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اور لازمی انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن ہم اس کو دعا کے طور پر سے مانگے بھی تو ہر قسم کی کمی دور ہو سکتی، ہر روحانی اور جسمانی کمی جو ہے اس کا ازالہ، اس خاص طور پر جو ہمارے جہل ہے، یعنی اگر واقعتاً یہ دعا اپنے تمام مظاہر اور برکات کے ساتھ قبول ہو جائے تو زندگی کے اندر کتنے بڑی انقلاب اور تبدیلی آ سکتی۔ لیکن ہم کیونکہ رٹے رٹائے طریقے سے پڑھتے ہیں بعض اوقات چیزیں اور سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اتنی زیادہ ہمیں اپنی اندر تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد کی ہر آیت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی وہ فرماتے ہیں کہ سورہ کا ہر جملہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ سورہ ہر دروازے سے داخلے کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے، جس دروازے سے چاہیں یا جنت میں داخل ہو جائیں۔ رزق اور روزی کے حوالے سے جو مشکلات ہوتی ہیں، اس میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے روزی اور رزق کے سلسلے میں جو مشکلات ہوتی ہیں، انسان کی جاب کے سلسلے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے مثلا، تو رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشانیوں سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی بہت تاکید کی۔ جسمانی بیماریوں میں اکثر یہ ہوتا ہے بے ہوشی سے ہوش میں لانے کے لیے، یعنی دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایک مسلمان بے ہوش ہو کر گر گیا اور کسی صورت اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی رسول نے، تاریخ میں ملتا ہے، ایک صحابی رسول نے جھک کر اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھی، جیسے ہی سورہ الحمد ختم ہوئی وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ تو یہ ایسا سورہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ناگہانی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ سورہ الحمد سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے، بڑے گہرے اور عمیق مضامین ہیں، اس کی تفاسیر خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر سورہ الحمد کی میں تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پر بار کی جائے، یعنی اتنے عمیق اس کے مضامین ہیں، تو اس میں کتنے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کو فقط سرسری طور پر صرف پڑھ کر گزر جانا اور صرف چند ایک چیزوں کے لیے بس اس کو پڑھ لینا، یہ اس سورے کے ساتھ ایک لحاظ سے ناانصافی۔ اس پہ انسان کو چاہیے کہ اس پہ کتابیں پڑھے، اس کی تفاسیر پڑھے، اس کی تمام چیزوں کو ازبر کرے، اپنی زندگیوں میں اس سورے کے جو پیغامات ہیں ان کو راسخ کرے۔ جو ایک کتاب ہے بہت مشہور عملیات کی، 1001 ختم، آقا ابراہیم نصر اللہ بروجردی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے، ایک روایت معصوم سے نقل ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد پڑھے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے تو اس کے سر کا درد، آنکھوں کا درد یہ اس کو نہیں ہوگا، اور دماغ کے جو خون کے امراض ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا۔ عام طور پہ ہوتا ہے فالج ہو گیا، کلاٹ کسی جگہ جا کر پھنس گیا اور اس کے نتیجے میں فالج ہو گیا، بعض اوقات ایپیلیپٹک فٹس وغیرہ پڑتے ہیں، مرگی وغیرہ، یا ہماری ایک اور چیز ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس ہوتے ہیں، TIA، یعنی ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو گیا، آدمی بے ہوش ہو، بالکل صحیح بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم دماغ کو خون کی کمی جو ہے وہ ہوئی اور بے ہوش ہو گیا یا چکر آ گئے اس کو مثلا۔
تو اس سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا. یعنی ہر چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی اگر تلاوت کی جائے, اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی سورہ الحمد کی کو پڑھنے کی کا بہت تاکید اس لحاظ سے آئی ہے. اور ایک باقاعدہ ایک عمل ہے جو آیت اللہ آقائے محی الدین کمیلیہ خراسانی نے بیان کیا. ان کی کتاب بہت اچھی ہے, نجات بخش گرفتاران. اس کے اندر انہوں نے اس عمل کو لکھا ہے کہ یہ عمل دشمنوں سے نجات کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے. دیکھیے ہر مقصد میں کامیابی, مثلا امتحانات ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک مقصد میں کامیابی کے لوگ عملیات پوچھتے ہیں. وہ شخص کہتے ہیں کہ لوگ جاب کے لیے ہم انٹرویو دے دیا ہے ہم نے, یا ہونے والا ہے, ہمارے لیے دعا کریں, کوئی عمل بتائیں, ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس طرح کوئی کاروباری ڈیل ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے کوئی شخص پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہوگی فائدہ مند یا نہیں, یا یہ ڈیل ہو پاتی ہے یا نہیں. یعنی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے, رشتہ کوئی آ رہا ہے اس میں کامیابی کے لیے, اور اس طرح سے بہت سارے جو زندگی کے اہم امور ہوتے ہیں, بڑے مقاصد ہوتے ہیں, تو ان میں کامیابی کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہفتے کے روز سے شروع کیا جائے, ہفتہ سیٹرڈے سے. اچھا اس میں یہ ہوگا کہ ہفتے کے 7 دن ہیں, تو ہفتے سے عمل شروع ہوگا, اور اس میں ہفتے کے روز 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہوگی. یعنی اس مقصد میں کامیابی کے لیے, یا دشمن سے کوئی شخص آپ کا دشمن ہو گیا ہے پریشان, یا رشتہ دار کوئی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے گھریلو امور کے اندر, یا کچھ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں دشمنیاں سی ہو جاتی ہیں اور آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے, تو ہفتے کے دن سے اس عمل کو شروع کیا جائے. ہفتے کے دن 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں. اچھا پھر ہر روزانہ 10 سورہ الحمد کم کرتے جائیں. یعنی ہفتے کے دن 70 مرتبہ سورہ الحمد, اتوار کے روز 60 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں, پھر پیر کے روز 50 دفعہ پڑھیں, پھر منگل کے روز 40 دفعہ, بدھ کے روز 30 دفعہ, جمعرات کے روز 20 دفعہ, اور جمعے کو 10 مرتبہ. اور بہتر ہے کہ یہ عمل, بہتر ہے, ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی, لیکن بہتر ہے یہ عمل نماز پڑھنے کے بعد ہو. کوئی سی بھی نماز جو آپ نے اپنے لیے آسانی, جس میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, ہفتے کے دن سے شروع کریں, اور ہفتے کو 70 دفعہ اور 10 کم کرتے جائیں, یہاں تک کہ جمعے کے روز 10 مرتبہ اس سورہ الحمد کو پڑھا جائے گا. پھر جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وہ پڑھی, انشاءاللہ اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی ہوگی. یہ بڑا تجربہ شدہ ہے, اور آقائے محی الدین کمیلیہ خراسانی نے اپنی کتاب نجات بخش گرفتاران کے اندر اس کو لکھا. اچھا ایک عمل اور ہے, ایک ہفتے تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بیمہ, یعنی آپ کی جان, مال و عزت و آبرو آپ اور آپ کے خاندان کی محفوظ ہوگی. یہ عمل بھی آقا محی الدین کمیلیہ خراسانی نے نجات بخش گرفتاران کے اندر لکھا ہے. اچھا یہ والا جو عمل ہے, بہرحال یہ کہ جمعے کے دن سے شروع ہوگا, جمعے کو نماز کے بعد. اچھا وہ نماز فجر بھی ہو سکتی ہے, نماز ظہرین بھی ہو سکتی ہے, آپ جمعہ مثلا پڑھنے گئے ہوں تو جمعے کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جائے ایک مرتبہ, اور سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ 7 مرتبہ پڑھی جائے. یعنی ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ سورہ اخلاص, اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی جائے. تو اگر اس نے ایسا کیا تو روایت میں یہ جملہ آیا ہے کہ ایسا کیا تو خدا اس کے دین اور دنیا کو اور اس کے اہل و عیال کی اگلے جمعے تک خود نگہبانی کرے گا. خود یعنی کسی فرشتے کے ذریعے یا کچھ اور اس طرح سے نہیں ہے, یعنی پروردگار عالم اس کے اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کا, ہر لحاظ سے حفاظت کا, دین و دنیا کے اعتبار سے ہر حفاظت کا, اس کی نگہبانی پروردگار عالم خود کرے گا, اور مکمل ایک ہفتے تک اس کا بیمہ ہو جائے گا. تو کتنی عظمت ہے واقعتاً اس سورے کی کہ ایک ہفتے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ نہیں کہا کہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا تو ساری زندگی کا, تاکہ آپ بار بار اس سورے کو پڑھ کر, ان سوروں کو پڑھ کر ان کے فضائل اور ان کی جو چیزیں برکات ہے وہ بار بار آپ حاصل کریں. تو ایک ہفتے تک کے لیے آپ کا اس لحاظ سے بیمہ ہو جاتا ہے.
اچھا، شیطان سے مکمل حفاظت کا سورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. فجر کے بعد اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرے تو بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی ہے، بعض روایات میں، کہ خواہ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس دن اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا. یعنی اس سے پہلے جو بھی ہم نے ذکر کی تھی روایت کہ شیطان بہت غمگین ہو جاتا ہے، تو شیطان کو خوب واقعتاً رلا دیں سورہ کی تلاوت کر کر کے. شیطان ویسے بھی 4 مرتبہ رویا ہے، روایت میں ہے کہ 4 مرتبہ شیطان زاروں قطار رویا ہے. نمبر 1 جب اس کو راندہ درگاہ الہی کیا گیا تھا، بارگاہ سے پروردگار عالم نے اس کو نکال باہر کیا تھا، اس وقت شیطان بڑا پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا ملعون. اور دوسرا جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اور تیسرا اس وقت جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس وقت یہ رویا تھا. اور جس وقت چوتھا مقام ہے جب سورہ الحمد نازل ہوا تب بھی یہ رویا تھا. تو اس کی قسمت میں رونا لکھا ہے، اس کو خوب رولائیے روزانہ اس کی تلاوت کر کے، اور کوشش کریں کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اعتقاد راسخ کے ساتھ آپ تلاوت کریں تو یہ فوائد اور آپ کو حاصل ہوں گے ہر مقصد کے لیے، ہر شفا یابی کے لیے. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ سانپ نے ایک کو ڈس لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور اس کا جو ہے وہ انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، جب تک پہنچیں گے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کا بھی تجربہ کیا کہ سانپ کے ڈسنے کے اوپر بھی اس کو سورہ کی تلاوت کی تو اس کے زہر کا اس شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے کوئی نقصان مرتب نہیں ہوا. تو اعتقاد راسخ کے ساتھ بہرحال ان شفایابی کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے ان سوروں کو پڑھنا چاہیے، اس سورے کو پڑھنا چاہیے خاص طور پر. اور گناہوں سے توفیق اور توبہ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے سورہ بہترین ہے. آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ جو مقامات مقدسہ ہیں، مشاہد مشرفہ ہیں، ان میں جو مدفون ہستیاں ہیں ان کے لیے، مثلا کون کون سے مکے میں جو مدفون ہیں، مدینے میں مدفون ہیں، نجف میں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مشہد میں، قم میں، ان میں کون کون سی اعلیٰ ترین شخصیات یہاں پر مدفون نہیں. تو آپ خود سوچیں ان مدفون ہستیوں کو اگر کوئی شخص سورہ الحمد یا اس کا کوئی اور سورہ الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی اگر پڑھا جائے تو اور ان کو ہدیہ کیا جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس کو. تو یہ آیت اللہ بہجت نے خاص طور پر اس عمل کو بتایا. تو گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی اور جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی. تو ایک سورہ الحمد اور ایک دوسرا کوئی سورہ پڑھ کر جتنے بھی مقامات مقدسہ پہ مدفون ہستیاں ہیں ان کو ہدیہ کر دیا جائے تو یہ عظیم ثواب اور فائدہ اس میں حاصل ہوگا. اچھا، ابھی اس سے پہلے جیسے کہ بیان ہوا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ روح تک بھی پلٹ آ سکتی ہے، اور ہر بیماری سے شفا یابی کا بھی ایک خاص عمل چھٹے امام نے امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا. فرماتے انسان کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہے، ہر بیماری دور ہو سکتی ہے اگر وہ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور ہر مرتبہ الحمد پڑھنے کے بعد کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد اپنی بیماری کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیرے تو وہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا اور اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. تو یہ خاص عمل ہے. اچھا، یہ سورہ جو آپ بار بار سن رہے ہیں، اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک تو یہی آپ نے سنا. ہاں، اس میں ایک چیز ایک اور بیان کر دی جائے کہ جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے جو اولاد کی نعمت سے جو محروم افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ سورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر فجر کی
جو نافلہ فجر، کیونکہ جو فجر کے نوافل ہیں وہ نماز فجر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، تو نافلہ فجر اور نماز فجر کے درمیان 40 روز تک روزانہ 41 مرتبہ اگر شوہر و بیوی دونوں سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے گا. چاہے اب ڈاکٹر منع کر چکے ہوں گے نہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو معجزات والا سورہ ہے، یعنی 41 مرتبہ سورہ الحمد کی اگر یہ لوگ تلاوت کریں، نافلہ فجر بھی پڑھیں اور نماز فجر بھی پڑھیں اور اس کے درمیان میں 41 روز تک سورہ الحمد کی تلاوت کریں، خدا انشاءاللہ ان کو اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے گا. شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور جو آقا مرزا ابو الفضل تہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس عمل کو لکھا گیا. تو اولاد کی نعمت سے محروم اس عمل سے ضرور استفادہ کریں. سورہ الحمد کی بڑی عجیب و غریب برکات ہیں. اور اس کے علاوہ آنکھوں اور سر کی بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر ہے. یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب بیمار ہوتے تھے یا آپ کو کبھی سر درد کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ الحمد پڑھتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے تھے، تو جس بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے وہ فوراً حل ہو جاتی تھی. بہار الانوار کی جلد نمبر 92 میں روایت ہے. تو یہ چیز کرنی چاہیے. اچھا، چہرے مبارک پہ ہاتھ ملنا یا دم کرنا یا پانی پہ کوئی چیز پڑھنا یہ کوئی غیر اسلامی چیزیں نہیں. لوگ کہتے ہیں بس سورہ پڑھ دیا کافی ہے. نہیں، ہاتھ کو پھیرنا، اس کے پیچھے سائنسی چیزوں کی بھی لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسا کیا ہوتا ہے. تو بہرحال آنکھ اور سر کی بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے یہ بڑی مجرب چیزیں. تو ابھی جو اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جناب جب لوگ پڑھتے ہیں تو بہت غلطیوں کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس موضوع پر یہاں پر مدرسے میں درس بھی ہو چکا کہ نماز میں قرات کی جو تباہ کن غلطیاں ہوتی ہیں یا سورہ الحمد کے اندر جتنی غلطیاں فاش غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کے مکمل فائدے لینے ہیں تو اس کو صحیح طور پہ پڑھیں بھی. ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر آپ پڑھ کچھ اور رہے ہیں اور اس کے معنی کچھ اور بن رہے ہیں اور قرات آپ کی صحیح نہیں ہے، تو اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے اور صحیح طور پر پڑھیں گے تو پھر زیادہ اس کے بہتر اثرات ہوں گے. موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، یہ باقاعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمائے. موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سورہ الحمد. اچھا، مریض خود اپنے لیے بھی ایک چیز کر سکتا ہے کہ جو یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. وسائل الشیعہ کی چھٹی جو جلد کے اندر روایت ہے. تو وہ درد بھی اس کا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا یا بیماری میں اس کے بہت افاقہ ہو جائے گا یا اس کو شفا یابی نصیب ہو جائے گی. اپنے گریبان میں منہ ڈال کے 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. دیکھیے، یہ سورہ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے. یہ سورہ زندگی میں واقعتاً معجزاتی تبدیلیوں کو لانے والا سورہ ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھیں، اس کا ایک وہ بنا لیں، ایک انڈیکس بنا لیں اپنے پاس کہ کب فجر کے بعد کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کس وقت کس حاجت کے لیے کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک مختصر ایک انڈیکس کے ذریعے آپ روزانہ بھی دیکھ سکتی ہیں اس کو کہ میں نے کتنا اس کو اپنی زندگی میں اس سورے کو رائج کرنے کی کوشش کی. نمازوں کے علاوہ، نمازوں میں تو واجب ہے کہ 10 مرتبہ تو کم سے کم پڑھنی ہے، اور نوافل اور جو اور مستحب نمازیں ہیں ان میں بھی سورہ الحمد پڑھنی ہے. وہ تو ایک لحاظ سے واجب و لازم بھی ہو جاتی ہیں. تو لیکن واقعتاً اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کر کے پھر معجزاتی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں. اتنے اس کے فوائد ہیں، کثرت سے اس کے فوائد ہیں. اس سورے میں موجود جو پیغامات ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے، تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، پھر دیکھیں کہ زندگیاں کیسے بدلتی. تو ایمان و یقین کامل کے ساتھ تمام شکوک و شبہات کو نکال کر اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تفاسیر بھی پڑھیں، اس کے معنی مفاہیم سے بھی آگاہی حاصل کریں، اور پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی. تو سورہ الحمد یہاں پر ہماری
اس کے جو تعارف تھا، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات تھے، جو اس کا عنوان بھی اسی وجہ سے اس انداز کا رکھا گیا کہ واقعی عقلیں حیران ہو جاتی کہ اس مختصر 7 آیتوں کا سورہ جو چند سیکنڈز کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے کس قدر فضائل و برکات کا حامل۔ تو آج یہ ہم نے سورہ الحمد کے لحاظ سے کسی حد تک اس کو جو ہے مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ بقرہ کا تعارف، اس کے فضائل، اس کے عملیات وغیرہ کا تذکرہ ہوگا، اور پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پورے 114 سوروں تک یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ بحق محمد و علیہ الاطہار جو ہے یہ چیز مکمل ہو جائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم اس قرآنی خدمت کو انجام دے سکیں۔ تو آپ لوگ بھی دعا فرمائیے گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔